اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 محرم الحرام، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی حالت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان اور ماحول میں آنکھیں کھولیں اس میں شرک اور بت پرستی اور ضلالت اور گمراہی بالکل عام تھی۔ سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور چاند، سورج اور ستاروں کو اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور وحدانیت کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنی قوم کے مختلف قبیلوں کے لیے لکڑیوں کے بت بناتے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے اور پھر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے اور ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے۔ ایسی جہالت اور گمراہی اور حق و صداقت سے محروم ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت، زبانوں کا مختلف ہونا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ کسی کی زبان عربی، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی اردو اور ہندی، جبکہ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے۔ لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں، بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں، عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ حالانکہ سب کی زبان، ہونٹ، تالو، حلق وغیرہ ایک ہی طرح کے ہیں، اس کے باوجود انسانوں کی زبانیں، آواز اور لب و لہجے کا مختلف ہونا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ سورہ النساء کی آیت کا ترجمہ۔ خلاصہ، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا یہ فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرما دیتے، اگر نہ فرما سکتے تو بہت نرمی اور اخلاق سے اس سے کہتے اور معذرت فرماتے۔ اخلاق النبی لأبی الشیخ۔ خلاصہ، سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے۔ اسے جھڑکنا اور لان تان کرنا یہ درست نہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قبر کی وحشت سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر اور تنگدستی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ملے گی، مال دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کنز الاموال کی حدیث۔ ایک گناہ کے بارے میں، شطرنج کھیلنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شطرنج یعنی چوسر کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر یعنی سور کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے۔ مسلم شریف۔ راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ گنہگار۔ مجمع کبیر، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا شکر ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے، حمد اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کا تھکان محسوس ہوگی۔ سورہ فاطر کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، گھیکوار اور رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھیکوار جسے ایلوویرا کہا جاتا ہے اور رائی میں۔ سنن کبری للبیہقی۔
راوی قیس ابن رافع اشعری رضی اللہ عنہ۔ ایلوویرا چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے، جلد ہی خشکی دور کرتا ہے۔ سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے، اور رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے۔ مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔